احکام اور حدود۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں جس کو صاحب کتاب نے عنوان بنایا۔ 16 نمبر مسئلہ ہے روزے کی کیفیت اور اس کے احکام و حدود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے کی فرضیت کی علت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزے کتنے دن رکھنا ہے؟ ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فما کان منکم مریضا، پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے اتنے ہی دنوں کی گنتی پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، تو ان پر ایک مسکین کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ فما تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو شخص خوشی سے بھلائی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ یہ اس کا مرادی معنی ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا، مریض اور مسافر کے روزے کا حال بیان کیا، شیخ فانی کے روزے کے احکام بیان فرمائے۔ اس مختصر سی عبارت میں اللہ رب العزت نے ان تمام احکام کو پوری جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ روزے کی فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ذکر ہے، کتب علیکم الصیام کے الفاظ ہیں۔ کتب علیہم الصیام کے الفاظ سے روزے کی فرضیت کا ثبوت ہوا۔ اب اس میں دیکھیے، صیام یہ مصدر ہے، عربی میں بولتے ہیں صام الرجل، مرد نے روزہ رکھا، اور مدارک شریف میں صیام کے مصدر ہونے کی وضاحت کی گئی ہے، تصریح کی گئی، یعنی صیام یہ مصدر ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ صیام ساما فعل کا مصدر ہے، جیسا کہ قیام قامہ کا مصدر ہے۔ اب صیام اصل مصدر ہے کس کا؟ مثلا ساما کا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، لغت میں کسی چیز سے رکنے اور چھوڑنے کو صیام کہتے ہیں، جیسا کہ گفتگو کرنے سے رکنا اور گفتگو کو چھوڑنا۔ اس کے لیے بھی لفظ صوم کا لفظ صوم وارد ہوا ہے، یعنی گفتگو کرنے سے باز آ جانا، اس پر بھی صوم کا اطلاق کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم کی حکایت کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب اللہ رب العزت کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی ہے، یعنی حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما،
میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی. تو یہاں روزے سے مراد شرعی روزہ نہیں ہے. روزے سے مراد زبان روک لینا، بات نہیں کرنا، خاموش رہنا. یعنی میں نے اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم الیوم انسیہ، تو پھر میں آج کسی انسان سے ہرگز گفتگو نہیں کروں گی. تو یہاں پر صوم کا لفظ اپنے لغوی اعتبار سے رکنے کے لیے آیا ہے. تو گفتگو سے رکنا یہ بھی صوم ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صوم کا لفظ جو ہے رکنے کے معنی میں آتا ہے. لیکن شریعت میں صوم ایک خاص قسم کی عبادت کا نام ہے. صوم کہتے ہیں کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنا، اور یہ رکنا صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہو اور نیت کے ساتھ. تو صوم کی تعریف کے 3 حصے ہیں: اکل و شرب و جمع، یعنی امساک عن الاکل والشرب والجمع من الصبح الصادق الى غروب الشمس مع نیتی بالتقرب الی اللہ. یعنی شریعت کے اندر صوم کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اور یہ رکنا جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہو اور باضابطہ نیت کے ساتھ ہو. چلیے آگے. کتب علیکم الصیام، یہ جملے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایسا جملہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں، کیونکہ اس میں کوئی امر کا صیغہ نہیں، بلکہ یہ جملہ خبریہ ہے. یعنی کتب علیکم الصیام یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی گویا کہ ایک چیز گزشتہ میں واقع ہو چکی ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے. تو اس میں حکم کوئی نہیں ہے، کیونکہ حکم تو امر سے ثابت ہوتا ہے. مثلا لیکن یہاں کوئی حکم نہیں ہے. البتہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بات کو بذریعہ خبر بیان کرنا بنسبت امر کے زیادہ تاکید والا ہوتا ہے. ایک یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں پر امر کے ذریعے باضابطہ حکم دیا گیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ تم پر نماز لکھ دی گئی، یہ جملہ خبریہ ہے. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جملہ خبریہ کے ذریعے جس کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے وہ اس کام سے زیادہ مؤکد ہوتا ہے جس میں صیغہ امر کا استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صیغہ ماضی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بات کی خبر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں اس چیز کا وقوع بطور فرض ہو چکا ہے، اب اس کی خبر دی جا رہی ہے. اس لیے روزے کی فرضیت کتب علیکم الصیام اس انداز سے زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے. دیکھیے کتب علیکم الصیام اگرچہ ایسا جملہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی امر کا صیغہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کو بذریعہ خبر بیان کرنا یہ بنسبت امر کے زیادہ تاکید والا ہوتا ہے. اس لیے روزے کی فرضیت اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. یعنی اس طریقے میں روزے کی تاکید زیادہ سمجھ میں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں صرف روزہ رکھنے کی فرضیت کا بیان ہے، یہ بیان نہیں ہے کہ اس کے لیے دن یا مہینہ کون سا ہے، لیکن مراد رمضان المبارک کے روزے ہی رکھنا ہے. صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے اللہ رب العزت کے اس قول سے فرض ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اب اس آیت مبارکہ میں کما کتب علی الذین من قبلکم میں تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. تو جو تشبیہ دی گئی ہے اس سے مراد صرف روزے کی فرضیت ہے. یعنی یہاں پر کما کتبہ میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے، اس کو اللہ تعالیٰ تشبیہ دیا گزشتہ امتوں سے. تو یہ تشبیہ صرف فرضیت میں ہے، روزے کی فرضیت میں. یعنی اے مومنو
تم سے پہلی شریعتیں بھی روزے کی فرضیت سے خالی نہیں تھیں، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اس کی فرضیت صرف تمہارے لیے نہیں نازل ہوئی، بلکہ جس طرح ان پر فرض تھے تم پر بھی ان کی طرح فرض کیے گئے ہیں۔ اس انداز خطاب سے مسلمانوں کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مشقت بھری عبادت ہے اور جس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے۔ اس میں بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیز نفس انسانی کے لیے بہت مشکل ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ مشقت تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض چلی آ رہی ہے، تم تسلی رکھو، ہم نے کوئی نئی مشقت صرف تم پر نہیں ڈالی ہے۔ تو تشبیہ صرف فرضیت میں دی گئی ہے، نہ کہ معین دنوں میں، یعنی یہ فرضیت صرف نفس فرضیت میں ہے کہ جیسے ان پر فرض کیے ایسی تم پر فرض کیے، لیکن دنوں کی حق میں یہ تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں کے لیے روزہ رکھنا فرض تو تھا، لیکن رمضان کے دن فرضیت کے لیے ان پر خاص نہیں تھے، بلکہ وہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت آدم اور ان کے ماننے والوں کو اس کا حکم تھا۔ اور عاشورے کا روزہ حضرت موسیٰ کی قوم پر فرض تھا، جیسا کہ روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد یہاں یہود و نصارہ دونوں ہیں۔ یہودیوں نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے سال کا ایک دن روزے لی کی مقرر کر دیا، اور ان کا اس مقررہ دن کے بارے میں خیال تھا کہ اس دن ہم پر ظلم ڈھانے والا فرعون ڈوب کر مرا تھا، حالانکہ اس کے غرق کا دن یوم عاشورہ ہی تھا۔ باقی رہے نصارہ تو وہ تو ہے ہی نصارہ، ہے نہیں۔ تو اس سے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تشبیہ دیا ہے وہ صرف اور صرف روزے کی فرضیت میں، روزے کے دنوں کے اعتبار سے تشبیہ نہیں دیے، کیونکہ ان کے اوپر روزے یوم عاشورہ کے یا کسی کے لیے دوسرے دنوں کے روزے فرض تھے۔ آگے فرماتے ہیں جس طرح معین روزوں میں، جس طرح معین دنوں میں روزہ رکھنے کی تشبیہ نہیں، اسی طرح کیفیت روزہ میں بھی تشبیہ نہیں۔ تشبیہ صرف فرضیت میں، نفس فرضیت میں، نہ دنوں میں تشبیہ ہے اور نہ روزے کی کیفیت میں تشبیہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جس طرح پہلی امتوں میں روزہ تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ کیا گیا فرض، کیونکہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں حضرت مریم کو روزہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں تھا، بلکہ گفتگو سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ان کا روزہ کہلایا۔ اور ایک دوسری قوم کا روزہ عشاء کے بعد سے کھانے پینے سے رکنے سے شروع ہوتا تھا، جبکہ ہمارا روزہ اور ہمارے لیے جو ہے رات تمام جو ہے کھانے پینے کی اجازت رہتی ہے۔ اسی طرح پہلی قوموں میں روزے کی کیفیات ہمارے روزے سے مختلف تھیں، تو یہاں تشبیہ ذات روزے کی ذات روزے کے ساتھ ہے، نہ کہ اصل تعداد اور وصف سمیت ہر بات میں تشبیہ ہے۔ اس کی مثال درود پاک سے دی جا سکتی ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم۔ اس کی مثال فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم یا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ آیتیں ہیں۔ یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، بطور مثال یہاں پیش کیا جا سکتا ہے انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ تو یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم میں صرف نفس فرضیت میں تشبیہ ہے، نہ تو روزے کے دنوں میں تشبیہ بیان کی گئی ہے اور نہ روزے کی کیفیت میں تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ اور اس تشبیہ کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے یہاں ایک درود کو بیان کیا ہے، 2 آیتوں کو بیان کیا ہے اور ایک حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ جیسے ان حدیثوں میں اور آیتوں میں تشبیہ ہے، اسی طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم اس آیت میں تشبیہ ہے۔ یعنی تمام کیفیات میں تشبیہ نہیں ہے، بلکہ محض نفس فرضیت میں تشبیہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تشبیہات کو کہ روزے ہمارے اوپر جو فرضیت ہے وہ اور گزشتہ امتوں میں جو فرضیت ہے، تو کما کتب علی الذین من قبلکم میں صرف نفس فرضیت میں تشبیہ ہے، باقی ہر وصف میں تشبیہ مراد نہیں ہے۔ تو اس کو 3-4 مثالوں کے ذریعے صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں جو ہے ان تشبیہات کی وضاحت رکھیں گے اور اس چیز کو
جو صاحب کتاب یہاں کہنا چاہتے ہیں تو اس کی تشریحات میں کافی وقت درکار ہے، تو انشاءاللہ اس کی جو وضاحت ہے آئندہ ذکر کر دی جائے گی۔ پھر ایک بات سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر روزوں کو فرض کیا اور اس کے بعد ہمیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ مت سمجھو کہ یہ مشقت بھری عبادت ہم نے صرف تمہارے اوپر فرض کر دی ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی ہم نے اس قسم کی عبادت فرض کی تھی، یعنی روزے فرض کیے تھے۔ تو کما کتبہ میں جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک وصف میں اگر مشابہت پائی جائے تو تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تمام اوصاف میں مشابہت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ایک بہادر انسان کو ہدیہ جاتا ہے شیر کی طرح ہے، تو شیر کی طرح اس کی شکل و صورت میں نہیں، اس کے ہاتھ پیر میں نہیں، بلکہ ایک وصف شجاعت میں ایک پہلو سے مناسبت ہوتی ہے، اسی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کو شیر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی امت محمدیہ پر روزوں کو جو فرض کیا گیا اس کو گزشتہ امتوں کی فرضیت سے تشبیہ دی گئی، تو نفس فرضیت میں ہے۔ باقی اوصاف میں جیسے مقدار میں، دنوں کی تعداد میں، کیفیت، روزے کی کیفیت میں یہ تشبیہ مراد نہیں ہے۔ تو اس کی مکمل وضاحت انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں کی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔